السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلندی ناموری رکھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا کیا۔ فرمایا، ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم یہاں بیٹھو، میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں وہ لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی زمین میں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس رکھنا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا، آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔
कई मर्तबा हजरत हाजरा के पूछने पर भी आपने कोई जवाब न दिया। तो फिर हजरत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ। तो हजरत हाजरा ने कहा, अच्छा, हमें अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। ये कहते हुए वापस अपनी जगह पर आप लौट आईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुंचे जहां से आपको अपनी ज़ौजा और बेटा नजर नहीं आ रहे थे। आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो की। उस वक्त सिर्फ बैतुल्लाह की बुनियादें एक टीले के मानिंद नजर आती थीं और दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में, ऐ हमारे रब, ये इसलिए ताकि वो नमाज कायम करें। बस कर दे लोगों के दिलों को कि वो शौक व मोहब्बत में उनकी तरफ माइल हों और उन्हें रिस्क दे फलों से ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं, यहाँ तक कि मशकीज़े में जो पानी था वो खत्म हो गया और खजूरें भी खत्म हो गईं। हजरत हाजरा भी भूखी प्यासी हो गईं, दूध का बनना भी खत्म हो गया। बच्चा भी भूख प्यास से परेशान हाल था, अपने होठों पर जबान फेरने लगा। बच्चे का ये हाल माँ से बर्दाश्त न हो सका। आप करीब एक पहाड़ी सफा पर चढ़ती हैं कि कहीं से पानी का पता चल जाए या कोई इंसान नजर आए। फिर इसी ख्याल से मरवा पर आती हैं। दरमियान में नशेबी जगह जब पहुंचती हैं जहां से बच्चा नजर नहीं आता, वहां दौड़ती हैं। जब नशेबी जगह को उबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नजर आने लगता है तो वहां आहिस्ता हो जाती हैं। मरवा पर पहुंचकर भी पानी या कोई इंसान नजर नहीं आता। आप बेकरारी के आलम में फिर सफा पर फिर मरवा पर 7 चक्कर ऐसे लगा देती हैं। आखिरी मर्तबा मरवा पर आपने एक आवाज सुनी। अपने आप को कहने लगी, खामोश। ख्याल किया शायद मेरे औसान खता हो गए, यहाँ कौन है? ये मुझे वैसे ही आवाज आ रही है। फिर दोबारा आवाज सुनने पर कहा कि अगर यहाँ कोई फरियाद को सुनकर पहुंचने वाला हो सकता है तो फरिश्ता ही हो सकता है। देखा तो बच्चे के करीब एक फरिश्ता खड़ा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के पास उसने अपनी एड़ी या पर मारा। यह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बांध कर एक हौज की शक्ल दे दी। वो पानी जोश मार रहा था। आपने खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया और पानी को कहा, जम जम, रुक जा रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम करे। अगर आप जमजम को इस तरह रहने देती, या आपने फरमाया अगर आप इससे जल्दी से चुल्लू ना भरती तो जमजम जारी चश्मा होता। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब चश्मे से पानी पिया तो आपका दूध भी जारी हो गया। जो बच्चे को पिलाया, फरिश्ते ने आपसे कहा, तुम कोई खौफ ना करो कि तुम जाया हो जाओगी। बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, इसकी तामीर ये बच्चा और इसका बाप करेंगे। बेशक अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन के अज्र को जाया नहीं करता। कुछ देर के बाद वहां से जरहम नामी कबीले का गुजर हुआ, जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्होंने ख्याल किया कि परिंदे वहां ही होते हैं जहां पानी हो, यकीनन यहां कहीं पानी होगा। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा
ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا۔ اسی جرہم قبیلہ نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ مکے کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی ہے، لیکن پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود رہتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا و مروہ کے چکر لگا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی ادا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، الہی مجھے نیک لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ آپ کے دعا میں 3 مطالبے تھے: اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما، اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے اور بردبار ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہے۔ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل بردبار ہے۔ آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو۔ صلاح یعنی نیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہوئے عرض کیا اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہوں۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قربانی کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذبح کا واقعہ درپیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ امتحان کی وجہ۔ چونکہ پہلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، اب امتحان لے کر اسے واضح کر دیا کہ کتنا عظیم صابر اور بردبار بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس نے اتنے بڑے امتحان کو صبر اور خندہ پیشانی سے پاس کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کے تعلق سے مسلسل
خواب دکھایا گیا اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔